السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اہ، صبح سنڈے ہے، آج ویکنڈ ہے اور بہت سردی ہے، لاہور میں بھی بہت سردی ہو رہی ہے۔ تو دوستو، کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھیں۔ تین چار ٹاپکس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گیس کا مسئلہ ادھر بہت زیادہ ہو گیا ہے اور حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے گیس کی بحالی میں۔ اور آج گیس کے جو منسٹر ہیں عمر ایوب، جو ہمارے صدر پاکستان ایوب خان کے پوتے ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ جی یہ بالکل کام تسلی بخش ہے۔ حالانکہ سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں ہر جگہ جو ہے وہ گیس کا بہت مسئلہ ہے۔ گیزر بند ہو گئے ہیں اور چولہے بند ہو گئے ہیں، کھانا نہیں پک رہا، لوگ نہا نہیں سک رہے، گرم پانی نہیں ہے۔ بہت مسئلہ، بہت یعنی کہ گھریلو طور پہ بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جناب عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ستہ خیرن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی۔ اس سے صحافی نے سوال کیا کہ اگر بر وقت آپ LNG وغیرہ منگوا لیتے تو یہ چیز نہ ہوتی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بالکل ہمارے حالات ٹھیک ہیں اور کنٹرول میں ہیں۔ یہ آج کے ٹی وی پہ اس نے انٹرویو دیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو اس وقت شدید مشکلات ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے روزانہ۔ ہر دوسرے یا تیسرے دن لائٹ چلی جاتی ہے صبح 9 بجے اور پھر 4 بجے آتی ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ پھر پانی نہیں آتا، یعنی کہ بہت زیادہ مسئلے ہیں، بہت زیادہ مسئلے ہیں اور حکومت بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا دوستو ٹاپک یہ تھا کہ احتساب جو نیب کا قوانین کی جو تفصیلات اب سامنے آئی ہیں، ایک صبح بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ تو بڑی حیران کن ہے۔ اور یہ تو سیدھا سیدھا NRO ہے جو دیا گیا ہے، اور یہ کہ جی فلاں کیس بھی جو نیب نہیں سن سکتی، فلاں بھی نہیں، بیوروکریٹس کو نہیں سن سکتی، سیاستدانوں کے جو اختیارات ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے ان کو نہیں سن سکتی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں ساری کہ جی اس کا فائدہ یہ معلم جبہ والے کیس پہ ہوگا، BRT والی جو ان کی وہ میٹرو نہیں بن رہی اس کے اوپر ہوگا، شہباز شریف کا ہوگا، سعد رفیق کا، سب کا بتا رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ تو نیب کا یہ آرڈیننس آیا ہے، تو یہ تو بڑا عجیب چیزیں اس کی سامنے آ گئی ہیں اور اس میں ہر پارٹی اس کو تنقید کر رہی ہے۔ ایون مسلم لیگ نون نے تنقید کی ہے، پیپلز پارٹی نے تنقید کی ہے، اسفندیار ولی نے تنقید کی ہے، فضل الرحمان کی رہبر کمیٹی نے تنقید کی ہے۔ تو کیوں تنقید کی ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے جو اسمبلی میں ڈسکس ہونا تھا اور عمران خان نے آرڈیننس کے ذریعے جو کروایا ہے، اور جس میں اس نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ اب آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کو نیب سے بچا لیا ہے۔ دوستو اصل بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نیب آرڈیننس آیا ہے نا، ویسے تو مجھے امکان ہے کہ جس طرح اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یہ واپس ہو جائے گا، لیکن نیب آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی میری حکومت چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور ہو سکتا ہے وہ جیسے بلاول نے بھی کہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اسی 2020 میں جو ہے اگلے سال ہی عمران خان کی حکومت کا یہ زیادہ چلتے نظر نہیں آ رہی اور ختم ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ حفاظتی طور پہ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ اس میں عمران خان نے بھی پھنسنا ہے ہیلی کاپٹر کیس میں، اور پرویز خٹک، اسد عمر اور جہانگیر ترین، علیم خان، یہ سب لوگ پھنسیں گے جو ان 14-15 مہینوں میں کام کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ آئندہ سے جو قوانین نیب میں نہیں آئے، جو نئے آنے والے کیس ہیں، جیسے ریفرنس نہیں بنے، جیسے عمران خان کا ریفرنس ہے، پرویز خٹک کا ریفرنس ہے، اور یہ ان کے سارے جتنے بھی ریفرنس ہیں BRT کا، سب کا، تو وہ اب آئیں گے نئے قانون میں، وہ اس کے اوپر نیب میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ نیب آرڈیننس آج آیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آرڈیننس کا آنا بذات خود بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اسفندیار ولی نے تو کہا ہے کہ عمران خان نے یہ صدر پاکستان کو فیکٹری بنا لی ہے کہ ادھر سے دھڑا دھڑ آرڈیننس آ رہے ہیں۔ بھئی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کس لیے ہے؟ 4 مہینے سے سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا، 4 مہینے سے، جبکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ تنخواہیں وہ پوری لے رہے ہیں۔
تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اور جو تیسری چیز دوستوں میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج بھی پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ فکرہ اس نے کم از کم میں اس کی 15-16 تقریروں میں سن چکا ہوں کہ انڈیا کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے، انڈیا آزاد کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے۔ بھئی کر سکتے تو تم آپ ہمیں ڈرا رہے ہو یا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ نے مقبوضہ کشمیر میں جو اس نے کارروائی کی ہے اس کو آج 148 دن گزر گئے، اس کی تو آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، نہ کوئی ڈیڈ لائن دی ہے، نہ کوئی دھماکہ کی ہے، نہ کوئی آپ نے دھمکی دی ہے، بلکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر پہ حملہ۔ آپ یہ بار بار کہہ کے اس کو حملے کی دعوت دے رہے ہیں، مودی کو، کہ رستہ بتا رہے ہیں کہ آپ کشمیر پہ حملہ کریں۔ ہر روز ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی انڈیا کشمیر پہ حملہ کر دے گا، ابھی ان کے سٹیزن شپ کا وہ بل پیش ہو رہا ہے، کشمیر پہ حملہ کر دے گا، اور وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مودی جی کشمیر پہ حملہ کر دے گا۔ یہ ہمیں ڈرپوک بنا رہے ہو تم۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح کی بات قومی لیول پہ کرنا کہ جی انڈیا حملہ کر دے گا، حملہ کر دے گا۔ ہمیں کیوں یہ بتا رہے ہیں بار بار؟ یہ کیوں چیز عمران خان بتاتا ہے؟ اس کی منطق کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرپوک انسان ہے یہ، اور ہمیں بھی ڈرپوک بنا رہے ہیں۔ آپ سیدھی طرح کہیں کہ جی ہم نے یہ اتنے دن تک کرفیو نہ اٹھا تو ہم حملہ کر دیں گے، ہم اس کو یہ کریں گے۔ اسی اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد عمران خان ٹھس ہو گیا ہے، بالکل مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پہ تو بول ہی نہیں رہا بالکل۔ اور اینٹ کا جواب پتھر سے کدھر گیا؟ کرفیو اٹھ گیا ہے کوئی؟ کشمیری وہاں پہ مرنا بند ہو گئے ہیں، شہید ہونا بند ہو گئے ہیں؟ جب سارا کچھ اسی طرح ہے اور اب آپ کشمیر کے مسئلے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو بار بار اس طرح کر کے ڈرا کے ہر روز تقریر میں ڈراوا پیدا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی گفتگو تھی۔ مجھے عمران خان کی تقریر سے بڑی مایوسی ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی تقریر کرتا ہے نہ کوئی ایسی گندی گفتگو کر دیتا ہے جو ٹاپک بن جاتی ہے، اس کا بالکل اوپر سے لگتا ہے کوئی سارا چیمبر ہی خالی ہے۔ کبھی تو کوئی قوم کو اچھی خبریں بھی دو۔ اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم 2020 میں اور ترقی کریں گے، جیسے 19 میں کی ہے نا اسی طرح 2020 میں اور کریں گے ترقی، یہ اس کا فکرہ تھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہوتی ہے ایسے حالات دیکھ کے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ کہاں سے ترقی کر رہے ہیں ہم؟ غریب تو بیچارے مرنے کو تیار ہیں، اب ان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ جتنے ٹی وی چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 کروڑ آدمی جو ہے نا غربت کی لکیر سے مزید نیچے چلا گیا ہے، یعنی کہ عمران خان کے آنے کے بعد 1 کروڑ بھکاریوں میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ عام آدمی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ بھکاریوں میں پاکستان میں اور اضافہ ہوا ہے عمران خان کے آنے کے بعد۔ یہ قابل شرم بات ہے، قابل شرم۔